دیکھیے، ایک تو آپ نے میری دو تحریروں کو جو ایک سامنے رکھا ہے، ان میں 40 سال کا وقفہ ہے۔ جی نہیں، یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب چاہے وہ تو وہ ہے دو آپ نے تقریروں کا جو میرا ذکر کیا ہے، یہ میری تحریر ہے اور یہ سن 74 کی ہے، جبکہ میں اپنی ایک دعوت کا اور ایک تنظیم کا اور ایک تحریک کو اٹھانے کی ایک آغاز کر رہا تھا۔ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے میں نے، اس کے بعد آپ نے شاید میری تقریر نہیں سنی، میں نے تو پاکستان کی پوری تاریخ کے دوران امید اور نا امیدی اس کے جو مجھ پر دور آئے ہیں ان کی تفصیل بیان کی ہے کہ ایک زمانہ تھا، یہ تقریباً 55-56 کا زمانہ، کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ بس یہاں اسلام آیا کیا آیا اور ظاہر بات ہے اسلام اگر آیا تو اس کے لیے استحکام ہے، اس کے لیے بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سعادت نصیب ہو جائے گی۔ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تھی، تمام فرقوں کے علماء نے دستور سازی کے 22 متفق علیہ اصول دے دیے تھے۔ وہ سارا الزام جو تھا کہ یہ کس کا اسلام نافذ کرو گے، شیعہ کا یا سنی کا، دیوبندی کا کہ بریلوی کا، سب نے جمع ہو کر کہا یہ 22 اصول ہم متفق ہیں، ناؤ گو اہیڈ، بناؤ دستور۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت کچھ اگھاڑ پچھاڑ کے بعد پھر یہ سن 56 کے اندر چودھری محمد علی صاحب کی مساعی سے ایک دستور بنا اور الیکشن ہونے والے تھے، اور یہ کہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس پٹڑی پر گاڑی چڑھ جاتی اور چلتی۔ امریکہ نے بلایا ہمارے اس وقت کے کمانڈر ان چیف ایوب خان کو، اور وہاں اس کی پیٹھ تھپکی کہ جا کے سب تلپٹ کر دو، لپیٹ دو۔ دستوریہ بھی لپیٹ دی گئی، دستور بھی لپیٹ دیا گیا، الیکشن بھی لپیٹ دیا گیا، الیکشن اور مارشل لا آ گیا۔ یہ پھر اس کے بعد انتہائی مایوسی کا دور ہے۔ کہاں وہ امید تھی جس کے زمانے میں نے کوٹ بھی کیا ہے کہ جو جماعت اسلامی کے سب سے حلقے کے نمایاں ترین شاعر تھے نعیم صدیقی صاحب، ان کی ایک نظم تھی بڑی مشہور جس کا مجھے یہ شعر یاد ہے کہ بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھ کو سلام کہتے ہیں۔ گویا کہ ہم شہر نظام اسلامی کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد مایوسی کا دور آیا۔ اس کے بعد پھر مجھ پہ تھوڑی سی امید و دھوکہ ثابت ہوا بہت جلد، وہ ضیاء الحق کے حوالے سے ہوئی تھی کہ شاید کیا جب اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھوں کام کرا سکتا ہے۔ وہ اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوا آیا تھا وہ شخص، لیکن اس کے بعد میں بہت جلد مایوس ہو گیا کہ سوائے دکھاوے کے اور کچھ نہیں ہے، بالفعل کوئی ارادہ نہیں۔ پھر تھوڑی سی امید خیال سے پیدا ہوئی کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یہ 40 برس تک بھٹکتی رہی تھی، اور اس کے بعد کہیں ان کے اندر سے جب صحرا کے اندر ایک نئی نسل پیدا ہوئی جس نے غلامی کا داغ نہیں اٹھایا ہوا تھا، غلامی میں حمیت انسان کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد یوشع ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا، ان کا دور اچھا شروع۔ شاید یہ کوئی 85 کی بات ہے کہ میں نے سمجھا اب پاکستانی کی عمر جو ہے 40 برس ہوا چاہتی ہے، تو شاید اب اللہ کا نام لے کے یہاں سے نئی نسل جو ابھری ہے اس کے اندر سے وہ بھی مایوسی ہوئی۔ تو یہ امید اور مایوسی کے مختلف ادوار مجھ پر آئے ہیں۔ پھر ایک امید ہو گئی تھی، اس 97 کے الیکشن کے بعد آپ کو معلوم ہے 2/3 اکثریت جو ہے وہ یہ جو ہے شریف فیملی کو حاصل ہو گئی، اور شریف فیملی جو ہے اس معنی میں کہ کم سے کم مذہبی فیملی ہے، نماز روزہ یہ جو حج وغیرہ یہ اس کا معاملہ، اور ایک بڑا ان کے ہاں جو ہمارا خاندانی نظام ہے اس کا نقشہ آپ کو ملتا ہے۔ باپ کے سامنے یہ بیٹے جو ہے چوں نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں تھے، اور 2 مرتبہ میرے پاس میاں محمد شریف اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر، وزیر اعظم پاکستان نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، اور تیسرے وہ درویش بنش بیٹا ہے ان کا عباس شریف، چاروں کے سمیت آئے، مجھ سے وعدے کیے کہیں دستور میں یہ ترمیم ہم کر دیں گے اور یہ کر دیں گے۔ تو امید ہو گئی تھی، انسان ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کے حوالے سے ہی کہیں امید کی کرن دیکھتا ہے۔ اس کے بعد شدید مایوسی ان سے بھی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب آگے آئے مشرف، اس کے بعد سے تو مایوسی کے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں بڑھتے چلے گئے۔ پہلا شخص ہے جس نے کھلم کھلا سیکولرزم کا جو اس ملک میں نام لیا، پہلا شخص ہے جس نے اتاترک کو اپنا آئیڈیل قرار دیا، پہلا شخص ہے جس نے 30% 33% عورتوں کو اسمبلیوں میں سیٹیں کر دی، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ روشن خیالی کا جو خبر اور پورے یہاں پہ دانشور
اور بڑے بڑے لوگ جو اس کے خیال میں روشن خیال تھے، گویا کہ اسلام کی تاریخ خیالی کو رفع کرنے کے لیے انہیں بہترین جو ہے پروجیکشن دی گئی ٹی ویز کے اوپر، اور یہ سارا رینڈ کارپوریشن کے مطابق ہے جو امریکہ کی رینڈ کارپوریشن، تو پھر مایوسی کی انتہا ہو گئی۔ تو یہ ہے میرا سفر امید اور مایوسی کا۔ البتہ شاید آپ کے علم میں نہیں کہ پھر میں نے ابھی پچھلے دنوں 9 مارچ کے بعد، میں دیکھیے عام انسان ہوں، عام انسان حالات سے متاثر ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، اس میں کبھی امید کی اسے کرن نظر آتی ہے، کبھی مایوسی۔ میں ہمیشہ اب کچھ عرصے سے 8-10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ when I see to the facts on the ground تو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے میں مشیت کا جائزہ لیتا ہوں، 400 سال سے جو تاریخ ہے بر صغیر کی، کہ یہاں پر جو ہے مجددین امت پیدا ہوئے اور یہیں سے جو ہے تحریک خلافت چلی، اور یہیں سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی تحریک چلی، اور یہیں سے پھر پاکستان جو آیا ہے تو وہ لیلۃ القدر میں آیا۔ تو حالات دیکھ کر اور کچھ جو ہے پیشن گوئیاں جو ہے وہ میری کتابوں میں موجود ہیں، وہ جو بڑی کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ پھر میں نے کہا تھا کہ 9 مارچ سن 7 کو جو سٹینڈ لیا ہے افتخار چودھری نے، اور پھر اچانک بولڈ فرام دی بلو، اس ملک کے اندر توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وکلاء اس طرح کی تحریک چلا دیں گے، تو میں نے سمجھا کہ بھئی اس میں کوئی مشیت ایزدی شاید ہے۔ یہ لوگ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اسٹریٹ ارچنز نہیں ہیں، یہ گابے ماجھے نہیں ہیں، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو کسی بہت بڑے مولوی خطیب قسم کے مولوی کا جوش دلانے پر نکل آئے ہو وقتی طور پر، اور پھر جس طرح انہوں نے سسٹین کیا اس موومنٹ کو۔ تو مجھے پھر کچھ اس مایوسی کے اندھیاروں میں کچھ کمی ہوئی، زیادہ نہیں۔ اور یہ صورتحال جو ہے 18 فروری کے الیکشن کے موقع پہ مجھے شدید خطرہ تھا کہ شاید اب جو ہے اس میں ریگنگ ہونی ہے جو ہماری تاریخ رہی ہے ہمیشہ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر تحریک تو پہلے ہی چل رہی ہے وکلاء کی، اس میں تو گویا کہ صرف جلتی آگ پر تیل ڈالنے کی بات ہی ہے۔ تو یہاں فساد ہوگا، دنگا ہوگا، بدامنی ہوگی، مے بی اے سول وار، اور دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے تھے، بھارتی افواج مشرق میں اور نیٹو افواج مغرب میں، منتظر تھے کہ کوئی نہ کوئی وہاں ہنگامہ ہو اور ہم انٹر ہو جائے، اور ہم یہاں پر آ کر جو ہے کم سے کم پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ دیں۔ ظاہر بات ہے اس کے بعد پاکستان کی کوئی حیثیت بھارت کے مقابلے میں رہے گی نہیں۔ تو یہ لیکن 18 فروری بھی امن سے گزر گیا، اس سے بھی تھوڑی سی جو ہے امید پیدا ہوئی۔ تو اس طریقے سے اس کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ یہ تو ہے اپنی جگہ پر ایک واقعہ جو آپ نے بیان کیا ہے، لیکن کام کرنا ہمارے ذمے ہے ایک فرض کے اعتبار سے۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا فرض ہے، حالات کچھ بھی ہو۔ اب مکے سے زیادہ بدترین حالات کوئی ہو سکتے تھے، وہاں کھڑا ہوا ایک شخص اللہ کا نام لے کر، آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے نا، آپ کھڑے ہوئے رسول تھے اللہ کے، لیکن ایک آدمی، اور پہلے 4 آدمی ایمان لائے تو 1 اور 4 مل کر 5 آدمی ہوئے۔ 10 برس کی مشقت، محنت شدید ترین، بمشکل 100 آدمی آئے۔ اس کے بعد ایک دم ایک چینج ہوتی ہے حالات کے اندر، اور مدینہ منورہ میں ایسے حالات بدلتے ہیں، حضور کے قدم مبارک ابھی وہاں پہنچے بھی نہیں ہیں، صرف 2 شاگردوں کو بھیجا ہے، اور وہاں کے دونوں بڑے قبیلے ایمان لے آتے ہیں۔ اب یہ ہے ڈیوائن انٹروینشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لہذا کام تو ہمیں کرنا ہے ایک فرض کے حوالے سے، چاہے حالات کتنے بھی خراب ہوں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں، میری چونکہ بہرحال ایک بیک گراؤنڈ جو ہے میڈیکل بھی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک معالج تو یہ کہتا ہے کہ جب تک سانس تب تک آس، آخری وقت تک اسے کوشش کرنی ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیں جو ہے امید اور بیم کے معاملات آتے رہیں گے، اس کی کیفیتیں مختلف ہوتی رہے گی، لیکن ہماری اصل پکار کیا ہے کہ یہ آپ کا فرض ہے۔ اللہ کے دین کو قائم کرنا مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے۔ بس قسمتی کیا ہے کہ ہم نے نماز کو تو فرض سمجھا ہے، روزے کو فرض سمجھا ہے، اقامت دین کی جد و جہد کو فرض سمجھا ہی نہیں ہے۔ میری ساری عمر بیت گئی اسی میں کہ ازرو قرآن، سارا فکر فلسفہ قرآن کا دوں، جس سے یہ بات سامنے آ جائے کہ یہ فرض ہے، اس کے لیے جماعت بنانا فرض ہے۔ وہ جماعت جو ہے بیعت کی بنیاد پر بنانا مسنون ہے، اور یہ کہ اس جماعت کو جد و جہد کرنی ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شکل پیدا ہو جائے، اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوتی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں یہی کام کرتے ہوئے اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہم سرخرو ہوں گے اللہ کے ہاں کہ اللہ ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم کرتے رہے، ہاں جو کچھ میں کر سکتا ہوں اور نہ کروں تو میں پکڑا جاؤں گا، اور ہر شخص سے اس کے اپنی استعدادات کے حوالے سے محاسبہ ہوگا
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کو جتنی استعداد دی ہے، جس کو جتنے حالات بہتر دیے ہیں، موافق دیے ہیں، جس کے لیے زندگی میں آسودگی ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے بیچارہ کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے صبح سے لے کر رات تک اس کو کمر توڑ دینے والی محنت کرنی پڑتی ہے، اس سے ہم کیا توقع رکھیں؟ وہ کیا رات کو کھڑا ہوگا اللہ کے حضور میں؟ کیسے ممکن ہے؟ اور کہاں اللہ سے لو لگائے گا؟ تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، تو یہ اس حوالے سے، لیکن جن کو اللہ نے آسودگی عطا کی ہو ان پر تو زیادہ ذمہ داری ہو جائے گی کہ وہ کام کرے۔ تو اس ذمہ داری کے احساس سے ہمیں کام کرنا ہے۔ البتہ اس میں یہ کہ ایک امید کا نقشہ جو میرے سامنے رہا ہے، اب بھی میں کہتا رہا ہوں ہمیشہ کہ اب بھی مجھے جب میں فیکٹس آن دی گراؤنڈ دیکھتا ہوں تو مایوسی ہوتی ہے، لیکن پھر میں اپنا صغرا کبرا درست کرتا ہوں، 400 سال کی تاریخ کے لینڈ مارکس کو پھر یاد کرتا ہوں، احادیث میں پیشن گوئیاں جو ہیں ان کو دوبارہ یاد کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے اس کے حوالے سے میں پھر اپنی اس امید کے دامن کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ ہے میری کیفیت، اور اس میں جو میری دعوت ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کا فرض یاد دلا رہا ہوں۔ میں آپ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، میں کہتا ہوں آپ کا فرض ہے، آپ سے اللہ کے ہاں جواب نہیں ہوگی، آپ اس کے لیے جد و جہد کریں اور اس کے لیے جماعت لازم ہے، جماعت تلاش کریں، جو جماعت آپ کو جس پر دل تھک جائے، مطمئن ہو جائے، اس میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کسی بھی ایسی جماعت میں شامل نہیں ہیں جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کر رہی ہو، اور آپ اس جد و جہد سے خالی ہیں، تو آپ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں۔